بسم اللہ عید کرتے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام: قلوب الرجال وحشیۃ فمن تألفها اقبلت علیہ۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور پھر آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی ہی وہ بلند مایہ چیز ہے کہ جس کی دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ ویلو، اور یقیناً جتنی ویلو دنیا و آخرت میں تقوی پروردگار کی ہے اتنی کسی اور چیز کی نہیں۔ اور جب انسان کے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کی ویلو ہو تو اس سے خود انسان کی بھی ویلو بڑھتی۔ آج کی اس گفتگو کے آغاز سے پہلے ہم سب سے پہلے آج کے اس عظیم دن، پربرکت پرمسرت میلاد عید ولادت باسعادت حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مبارکباد آپ سب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تقوی سے متعلق گفتگو وہ بھی اس دن کی جس دن امام المتقین کی ولادت ہے۔ یقیناً ہم سب کی یہ کوشش ہوگی کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے تقوی پروردگار کو اختیار کرے، تاکہ روز محشر مولا کے سامنے سرخرو ہوں کہ مولا جو آپ نے بتایا تھا ہم نے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے متقین کے صفات میں سے ایک صفت، یہ صفات بھی آپ جانتے ہیں کہ مولا کے ہی بیان کیے ہوئے صفات ہیں کہ جو مولا اپنے چاہنے والوں کو اس شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، ایسا متقی دیکھنا چاہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ متقی کے صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ ان کی نرمی میں شدت احتیاط ہوتی ہے۔ انسان کا مزاج، کہتے نہیں بعض انسان نرم مزاج ہے، بعض انسان سخت مزاج ہے، یہ کلاً نرم مزاج اور سخت مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ حالات کے حساب سے انسان کو نرم و سخت ہونا چاہیے۔ ہر جگہ سختی بھی ممکن نہیں ہے، اصلاً شاید شرعاً مشکل بھی ہو جائے، اور ہر جگہ نرمی بھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن مولا فرماتے ہیں کہ یہ لوگ نرمی میں بھی شدت احتیاط، یعنی بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں۔ نرمی میں دو طرح کی احتیاط ہے۔ نرمی میں دو طرح کی احتیاط ہے۔ دو جملوں میں ان دو احتیاط کہہ دیں۔ ایک وہ کہ جہاں پہ ایسا نہ ہو کہ کہیں کہ جہاں پہ نرمی نہ ہونی چاہیے وہاں انسان نرمی دکھا دے۔ نرمی میں ایک احتیاط یہ ہے کہ جہاں پہ نرمی نہیں ہونی چاہیے وہاں انسان نرمی دکھا دے۔ کسی نے خدا نخواستہ آپ کو حرام کام کی طرف دعوت دی، اب یہاں پہ آپ اگر نرمی دکھائیں گے تو اس حرام کام میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ مثلا خدا نہ کرے کسی نے آپ کو مثلا شراب آفر کی، ارے اب کیا بتائیں، اب آپ کہہ رہے ہیں تو لیکن ہم پیتے نہیں ہیں، تھوڑا سا نرم ہوئے آپ تو اس نے پیشہ ڈالا ہو، خدا نخواستہ یقیناً کوئی مومن ایسا کرے گا نہیں۔ صرف بنوانے مثال، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن ایسی غلیظ چیز کو ہاتھ لگائے۔ کہیں غیبت ہو رہی ہے، اگر آپ نے سختی کا پہلو نہیں دکھایا تو آپ نہیں روک سکتے نرمی میں، حالانکہ آج کل آفر ہوتا ہے دوسرے عنوان سے ہوتا ہے۔ کسی نے مثلا شادی کی اور آپ کو مکس گیدرنگ میں دعوت دی، اب یہاں پہ اگر نرمی ہے تو آپ جائیں گے نا، لیکن اگر سختی ہے تو سخت ہے۔ اسلام کے مسئلے میں ہم سخت ہیں۔ مولا کائنات کی سیرت بھی ایسے ہی تھی، اسلام کے مسئلے میں سخت ہے۔ ابھی کل ہم نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی مولا کی کہ ہم سنت رسول کو کسی کے لیے بھی ترک نہیں کر سکتے۔ سخت ہے مولا اس مسئلے میں، ہم کو بھی دین کے مسئلے میں سخت ہونا چاہیے۔ سنت رسول کو کسی چیز کے لیے نہیں ترک کر سکتے، نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ایک نرمی کا مسئلہ یہ ہوا کہ جہاں پہ نرمی نہیں دکھانی چاہیے کہیں وہاں پہ نرمی نہ دکھا دیں، یہ اس لیے شدت احتیاط ہونی چاہیے متقی۔ دوسری طرف یہ کہ جہاں پہ نرمی ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ وہاں نرمی نہ ہو۔ جب گناہ کی بات آئی تو وہاں نرمی سے بات پیش آ گئی، غیبت بھی بیٹھ کے سن لیا
تہمت بھی سن لی، الزام بھی لگا دیا، سب کچھ کر لیا، وہاں تو بہت نرم تھے، ہے کہ نہیں؟ اور جہاں سے مثلاً دین لینے کی بات آئی، جہاں سے ان چیزوں کی بات آئی، وہاں پہ نرمی کی بات نہیں، جہاں یا دین پہ عمل کرنے کی بات آئی وہاں پہ نرمی نہیں۔ لہٰذا دونوں پہلو میں کہ جہاں نرمی ہونی چاہیے وہاں نرمی نہ چھوڑے، اور جہاں نرمی نہیں ہونی چاہیے وہاں نرمی کو اختیار نہ کرے۔ انسان کا نرم مزاج ہونا بھی حالات کے حساب سے ہے۔ جب انسان، یا یوں کہا جائے کہ اسلام کے اصول ٹوٹتے ہوں تو انسان کو نرم مزاج نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب اسلام کے اصول ٹوٹتے ہوں تو انسان کو اتنا سخت ہونا چاہیے کہ کسی کو احساس بھی نہ ہو۔ لہٰذا متقین کی صفات میں سے ایک صفت جو کہ ہمارے مولا بیان کرتے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ ان کی نرمی میں احتیاط ہوتی ہے۔ آئیے جو قول ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر ہفتے مولا کے کلمات قصار میں سے ایک کلمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس ہفتے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، مولا اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دل صحرائی جانوروں کے جیسے ہیں۔ صحرائی جانور سمجھتے ہیں؟ وحشی جانور۔ جانور دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اہلی ہوتا ہے، ایک وحشی ہوتا ہے۔ اہلی جانور وہ کہ جو پالنے سے آپ سے مانوس ہو جاتا ہے۔ وحشی جانور وہ ہوتا ہے جیسے جنگلی ہم کہتے ہیں، وہ جلدی سے مانوس نہیں ہوتا، اس کو مانوس صحرائی جانور، وہ اس کو مانوس کرنا پڑتا ہے، اس کو مانوس کرنے کے لیے تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اب لوگ تو مثلا شیر کو بھی مانوس کر لیتے ہے کہ نہیں، تو کوشش کرتے ہیں تو وہ مانوس ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ صحرائی جانور ہیں، ان کو مانوس کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ مولا کہتے ہیں کہ لوگوں کے دل صحرائی جانوروں کے جیسے ہیں، وحشی صحرائی جانوروں کے جیسے ہیں۔ پھر اس کے آگے مولا فرماتے ہیں کہ اگر جو شخص بھی انہیں سدھار لے گا اس کی طرف جھک جائیں گے، جو شخص بھی انہیں سدھار لے گا اس کی طرف جھک جائیں گے۔ سوال اس بات کا کہ یہ سدھریں گے کیسے؟ مثلا اگر جانور کو آپ کو اپنی طرف سدھارنا ہے، سدھانا ہے، اس کو آرام کرنا ہے، تو اس کا کھانا دیجیے، اس کا جو بھی اس کی ضروریات ہے پوری کر دیجیے، تو وہ آپ کو ماننے لگے گا، وہ آپ کی طرف جھک جائے گا۔ اسی طریقے سے انسان بھی ہے، اسی طریقے سے انسان بھی ہے۔ اگر انسان کی ضروریات پوری کی جائے تو جو ضروریات پوری کرتا ہے انسان اسی کی طرف جھک جاتا ہے، اسی کو ماننے لگتا ہے۔ لیکن نہیں عزیزان محترم، حیوان و انسان میں ایک فرق ہے۔ خداوند متعال نے حیوان کو صرف خواہش دی ہے، عقل نہیں دی، لہٰذا جہاں سے خواہش پوری ہو جاتی ہے وہ اس کے آگے جھک جاتا ہے، اب جو بھی کہے گا وہ مانے گا۔ لیکن انسان کے پاس خواہش بھی ہے، عقل بھی ہے، لہٰذا صرف خواہش کے پورے ہونے سے انسان کو نہیں جھکنا چاہیے۔ اصول کی بات، حالات کیا ہیں وہ الگ ہے، اصول کی بات کہ صرف خواہش کے پورے ہونے سے انسان کو نہیں جھکنا چاہیے، بلکہ عقل کے معیار پہ بھی وہ چیز پوری اترتی ہو جہاں انسان جھکے۔ ورنہ اگر خواہش پوری ہونے سے تو ایک انسان گناہ چاہتا ہے یا ایک انسان گناہ کرانا چاہتا ہے، کسی بھی چیز سے پوری ہو۔ کہتے نہیں کہ آج کے زمانے میں مثلا ابھی کسی فلم میں کوئی گانا آیا تھا اور جب اس کے خلاف برادران نے احتجاج کیا تو جس نے ڈالا تو اس نے کہا کہ یہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کیوں کہہ رہے ہیں، ہم تو چاہتے تھے کہ اس کے ذریعے امام حسین کا نام گھر گھر پہنچ جائے۔ تو اب کل کو مثلا نعوذ باللہ کوئی گانے اور ناچ سے اور ڈانس سے امام حسین کے نام کو چاہے گا تو کیا ہم اسے دبا سے دیں گے؟ کوئی کہے گا آپ آگے ہمارے ساتھ ایک بیٹھ کے ایک پیک شراب پیجئے تو ہم آپ کی تبلیغی بات سنیں گے، تو کیا ہم ایسے تبلیغ کریں گے؟ ایسے تو نہیں ہوتا ہے نا۔ یہاں پہ صرف خواہش نہیں ہے، یہاں پہ عقل بھی ہے۔ لہٰذا انسان کو رام کرنے کے لیے، انسان کو سدھارنے کے لیے، انسان کو سیدھا بنانے کے لیے، انسان کو اپنا مطیع بنانے کے لیے صرف خواہش نہیں چاہیے۔ ابھی اور بات ہے کہ انسان جو ہے عام طور سے اسی اس میں بہکا جاتا ہے، اسی اس میں بہک جاتا ہے کہ مثلا فلاں سے اور کہتے بھی نا، ارے بھائی کیسے ان کو چھوڑ دیں، انہوں نے تو مثلا ہماری ضروریات پوری کی ہیں، انہوں نے تو ہم کو مثلا رہنے کو کا انتظام کیا، انہوں نے تو ہمارے مثلا کھانے کا انتظام کیا ہے۔ عقلی تقاضے پورے کیے کہ نہیں کیے اس کے ساتھ؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، کہتے ہیں ہم جس کی کھاتے ہیں اس کی بجاتے ہیں۔ وہ عجیب ہے، اس نے پیسہ دیا لہٰذا ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ عقل سے ہٹ کے بات ہے، بغیر عقل والی بات ہے۔ ابھی اس میں عقل کا ایڈ ہونا باقی ہے۔ عقل ملنے کے بعد بھی کیا یہ فیصلہ ایسے ہی باقی رہے گا؟ کہ عقل کے آنے کے بعد بھی یہ بات ایسی ہی باقی رہے گی؟ ٹھیک ہے، انسان کے دل جو ہیں وحشی ہیں، اور جو بھی ان کو سدھا لے گا وہ اس کی طرف جھک جائیں گے۔ یہی وجہ ہے
کہ وہ لوگ کہ جو صرف خواہشات کے پورا ہونے کو زندگی کا مقصد سمجھتے تھے وہ دشمنان علی کے لشکر میں تھے، جن کے پاس خواہشات ان کے اوپر حاوی نہیں تھیں بلکہ عقل حاوی تھی، وہ علی ابن ابی طالب کے لشکر میں تھے۔ آج مولا کی ولادت کی تاریخ ہے نا، مولا نے کبھی بھی کسی کو سدھانے کے لیے، کبھی بھی کسی کو اپنا بنانے کے لیے صرف اس کے خواہشات نہیں پوری کی ہیں۔ آج کہا جاتا ہے نا صاحب یہ کیجئے وہ کیجئے تو اس سے ہمارا دین پھیلا، یہ دیکھیے کہ دین پھیلانے والے نے دین کیسے پھیلایا۔ سامنے والے کی ڈیمانڈ پہ دین کو نہیں پھیلانا ہے، دین کے معیار پہ دین کو پھیلانا ہے۔ سامنے والا تو کسی بھی شرط پہ ہم سے دین مانگے گا، کیا ہم ہر شرط پہ دین دیں گے؟ مولا کی سیرت اٹھا کے دیکھیے، آج علی کی ولادت کی تاریخ ہے، ہم کچھ لیں علی سے۔ حلال مشکلات کی ولادت کی تاریخ ہے، ہم اپنے مشکلات کو حل کریں۔ عزیزان محترم، ہم اپنے یہ بات ہم نے اس کے پہلے بھی عرض کی ہے اور انشاءاللہ موقع ملے گا پھر پیش کریں گے آپ کے سامنے، اس لیے کہ بہت تفصیلی گفتگو ہے، لیکن بات آئی ایک جملہ کہتے چلیں کہ ہم اپنے ہر مشکل پہ مولا کو بلاتے ہیں، لیکن ہم کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہماری 90% سے زیادہ مشکلیں مولا پہلے ہی حل کر چکے ہیں۔ مولا نے ایک نظام ہم کو دیا ہے، سسٹم دیا ہے، علی والوں علی کے بنائے ہوئے اس نظام پہ عمل کر لو، مشکل ہی نہیں پیش آئے گی۔ نہج البلاغہ حلال مشکلات کا نام ہے، یہ خطبات، یہ کلمات، یہ مکتوبات حلال مشکلات کا نام، پڑھو تو کم سے کم، پڑھ دیکھو تو کم سے کم۔ بہت تفصیلی گفتگو ہم نے آپ سے پہلے عرض کیا، لیکن اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ لہٰذا مولا کائنات نے ہماری مشکلوں کو حل کیا ہے، آئیے اس تاریخ میں ہم دیکھیں کہ وہ مشکلیں کہاں حل ہوئی ہیں، اس کا ایڈریس نکالیں، ہم اس تک پہنچیں تاکہ ہم اپنے آپ کو ان مشکلات سے بچا سکیں۔ لہٰذا انسان کے دل وحشی ہیں، جو بھی اس کو سدھائے گا اس کی طرف آ جائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سدھانے والے کا بھی اپنا ایک معیار ہوتا ہے۔ مولا نے بارہا کہا کہ یہ سامنے والے جس طریقے کا مکر و فریب کر رہے ہیں علی اس سے زیادہ اچھا کر سکتا ہے، لیکن مسئلہ صرف اتنا ہے کہ علی راہ خدا کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ سدھانے والا اپنے معیار سے نہیں گرتا ہے، کسی کو سدھانے کے لیے، کسی کو اپنا بنانے کے لیے اس کے معیار پہ نہیں گر سکتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کا اصول ہے کہ جب گرتے ہوئے کو بچایا جاتا ہے تو بچانے والا گرتا نہیں ہے بلکہ گرنے والے کو اوپر اٹھاتا ہے۔ اگر ہم بھی گر جائیں گے تو بچائیں گے کیا؟ اگر ہم بھی گر جائیں گے، اگر ہم کھڑے رہیں گے اور سہارا دے کے اٹھائیں گے تو وہ اٹھے گا، ہم بھی گر گئے اسی کے اوپر تو پھر کسی تیسرے کی ضرورت ہوگی ہم دونوں کو اٹھانے کے لیے۔ لہٰذا مولا کائنات اپنی اس عظیم سیرت کے ذریعے ہمارے سامنے اور اس قول کے ذریعے ہمارے سامنے انسان کی زندگی کا معیار، انسان کی دوستی کا معیار، انسان کے ساتھ دینے اور ساتھ لینے کا معیار، انسان کی نصرت کرنے اور نصرت لینے کا معیار، ان سب کو بتا کہ ایک معیار طے ہونا چاہیے، اس معیار پہ ایک اصول ہونا چاہیے، اس اصول کے مطابق یہ ساری چیزیں عمل پہ آنی چاہیے۔ لہٰذا انسان کے دل وحشی ہیں، اب ایک طرف سے جو سدھانے والے ہیں ان کی کوشش کریں کہ ان کے دلوں کو اپنی طرف مائل کریں، دوسری طرف سے ہم سب یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے دلوں کو معیار اسلامی کے مطابق ڈھالیں تاکہ جب ہمارے ائمہ چاہیں، جیسے چاہیں ویسے ہم ان کے مطیع بن جائیں، اور اگر ہم کہیں ان کی اطاعت نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ اس جگہ پہ ہماری خواہش ہمارے ساتھ ہے، ہماری عقل ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ بعض اوقات دین کا معیار بھی الگ الگ ہوتا ہے، ساری باتیں بڑی تفصیلی ہے، نہج البلاغہ ایک ایک جملہ ایک ایک کلمہ بہت تفصیلی ہے، بعض اوقات بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بعض چیزوں کو بعض اوقات چھوڑ بھی نہیں پاتے۔ ہم نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ مثلا لوگ دین کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ دین کے ذریعے کیا ملنا ہے، اگر دے کے ہی کسی کو سدھانا تھا، کسی کو اپنا بنانا تھا تو پھر رسول خدا لوگوں کو سختیاں نہ دیتے، روٹیاں بانٹتے، گھر بانٹتے، بہترین دسترخوان لگاتے، لیکن نہیں عزیزان محترم ہے، لوگ کہیں گے کہ صاحب لگا تو دسترخوان دعوت رسول الشیرہ میں کافروں کے لیے لگا، آپ کے لیے نہیں لگا، وہ دسترخوان جو لگا وہ کافروں کے لیے لگا، آپ کے لیے نہیں لگا، آپ کے لیے فاقے تھے، مصائب تھے، مشکلات تھے، قربانیاں تھیں۔ اب اس کا مطلب نہیں کہ ہوتے ہوئے بھی آپ فاقہ کریں، نہیں، مجبوری کے حالات میں جب انسان اس معیار پہ عمل کرے گا تو وہ حالات خود بخود پیدا ہو سکتے ہیں۔ لہذا دین کو اس نگاہ سے نہ دیکھیں کہ دین کیا دے رہا ہے، دین کو اس نگاہ سے دیکھیں کہ ہم دین کو کیا دے سکتے ہیں۔ یہ خود ایک تفصیلی گفتگو ہے، انشاءاللہ کبھی ہم
اس پہ تفصیل سے بحث کریں گے۔ لہٰذا اپنے دلوں کو ہم دیکھیں کہ ہمارے دل کیا صرف جذبات میں بہہ رہے ہیں یا عقل کے بھی ساتھ۔ اگر عقل کے ساتھ ہیں تو ہم علی کے راستے کو اپنا سکتے ہیں، اگر صرف جذبات میں بہہ رہے ہیں تو ہم کہیں بھی بہہ سکتے ہیں، اور ایسے مشکل میں اپنے آپ کو بچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقابۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، عزیزان محترم، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں سے اہم ترین مناسبتیں، کیونکہ اس ہفتے اتفاقاً کچھ زیادہ ہیں لیکن انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر سب سے پہلی اور بہت ہی تقوی سے نزدیک مناسبت وہ یہ کہ ماہ رجب تقریباً آدھا ہونے والا ہے، انسان کے مغفرت کا مہینہ ہے۔ روایتوں میں خود اس مہینے کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی، اور آپ کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں تو اس مہینے کی بہت ساری اور بہت عجیب دعائیں وارد ہوئیں، پڑھیں انشاءاللہ۔ اہل دعا ہیں الحمدللہ، آپ دعا پڑھتے ہیں، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، لیکن تھوڑا سا یہ کوشش کریں کہ وہ دعائیں کی جو معتبر ہیں ان کو پڑھیں۔ یہ نہیں کہ کسی نے بھی کہہ دیا یہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں۔ یہ ہو کہ ہمارے پاس ہمارے وارثین موجود ہیں، 12 امام موجود ہیں، جس کے پاس نہ ہو وہ کسی کے بھی کہنے پہ پڑھیں، لیکن جب ہمارے وارث موجود ہیں تو ہم کسی کے کہنے پہ کیوں پڑھیں؟ وہ چیزیں جو ہمارے ائمہ سے ہم کو ملی ہیں ہم ان کو پڑھیں گے۔ لہٰذا یہ نہیں کہ کچھ بھی کہیں بھی کوئی بھی کتاب چھپ گئی بس ہم نے اٹھا کے دعا کی کتاب، ہر جو چیز چھپتی ہے وہ کتاب ہی ہوتی ہے۔ آپ بھی پریس میں لے کے جائیے کوئی میٹر چھاپنے کو کہیے تو کیا منع کرے گا آپ کو؟ ہم نہیں چھاپیں گے، نہیں، اور چھپ کے آ گئی تو کتاب ہی ہوگی وہ۔ اور اگر اس میں دعائیں تو دعا کی کتاب ہے، کچھ بھی لکھی تو کیا کوئی پوچھنے جاتا ہے کسی سے کہ جو اس میں دعائیں آپ نے لکھی ہوں کہاں سے، کیا اس کا ریفرنس؟
آئیے آپ دیکھیں کہ ماہ رجب کی کیا دعائیں، کچھ دعائیں تھیں ابتدا کی، کچھ ہیں وسط کی. ایام 20 آج سے شروع ہو گیا، اس کی دعائیں ہیں. ایام 20 کی نمازیں ہیں، اس کی ہر روز کی دعائیں. لیکن اہم ترین کام یہ ہے کہ جس دعا کو بھی پڑھیں پہلے اس دعا کے معنی کو پڑھیں اور سمجھیں کہ ہم اس دعا میں خدا سے کیا کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دعا بندے کی خدا سے گفتگو کا نام ہے. دعا میں بندہ اپنے خدا سے بات کرتا ہے، تو ہم کو معلوم تو ہونی چاہیے یہ بات کہ ہم خدا سے کیا کہہ رہے ہیں. لہٰذا ان دعاؤں کو پڑھیں. ایک دوسری چیز، جب آپ دعاؤں کی ترجمے کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ماہ رجب کا مقصد کیا ہے. ابھی وہ دعا جو روز پڑھی جاتی ہے نماز کے بعد، اس کا ترجمہ بھی ہم نے یہاں مغربین کے بیچ میں پیش کیا. اس دعا کا مقصد دیکھیے تو یہی ہے کہ انسان کو آتش جہنم سے بچا لے، ہے کہ نہیں؟ جب ہم خدا سے یہ بات کر رہے ہیں تو اس بات کی طرف کوشش بھی تو ہونی چاہیے. گانا سن رہے ہیں، میوزک، خدا نہ خواستہ سب نہیں کرتے ہیں لیکن بالآخر اگر کوئی کر رہا ہے. آج کل تو سننا سے زیادہ سنانے والی بات ہو گئی. ہر موبائل میں میوزک ہوتی ہے، گانا ہوتا ہے. گانا سن رہے ہیں، غیبت ہو رہی ہے، برائیاں ہو رہی ہیں، پھر نماز کے ٹائم آئے تو خدا سے بھی کہہ دیا کہ پالنے والے ہمیں آتش جہنم سے بچا دے. تو ایک طرح سے ہم آتش جہنم کا انتظام خود کر رہے ہیں اور خدا سے کہہ رہے ہیں بچا دے. تو متضاد چیزیں ہو گئی نا، ٹکراؤ والی چیز ہو گئی. یہ دعائیں ہم کو ہماری ذمہ داری کا احساس دلاتی ہیں کہ ہم کو کس طرف جانا ہے، ہم کو ہمارا راستہ بتاتی ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے. یہ نہیں کہ دعا پڑھ لیا اب اس کے بعد مثلاً خدا کی اب ذمہ داری ہے وہ تو کرے گا. نہیں. ماہ مبارک رجب وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان ماہ رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے. یوں تو پورے سال آمادگی ہونی چاہیے، لیکن اگر نہیں کر پایا انسان تو بس آج سے شروع کر دے کہ ہم ماہ مبارک رمضان کو بالخصوص شب قدر کو درک کر سکیں. کاش موقع ہوتا ہم تفصیل سے اس بات پہ آپ کے سامنے نکات پیش کرتے. اگلی مناسبت جو کہ خود آج کی مناسبت ہے، حلال مشکلات مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے. علی ایک نظام کا نام ہے، علی ایک فکر کا نام، علی ایک سسٹم کا نام. اسی لیے علی ولی، ولایت مولائے کائنات کو اسی لیے دی گئی. ہم سے کسی جگہ سوال کیا گیا اور سوال خواتین کا تھا کہ صاحب ہم نے سنا ہے کہ روایتوں میں ہے کہ مومن بیوقوف نہیں ہوتا. ہم نے کہا کہ ہوتا نہیں ہے، چاہے بھی تو ہو نہیں سکتا. یہاں بھی ہم نے کسی کلاس میں اپنے اس بات کو پیش کی، نہیں معلوم کسی جگہ. مومن نہیں ہے کہ بیوقوف نہیں ہوتا ہے، مومن چاہے بھی بیوقوف بننا تو نہیں بن سکتا، خود بھی چاہے تو بیوقوف نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مومن جس نظام کے ساتھ چلتا ہے وہ نظام اس کو بیوقوف نہیں بننے دیتا ہے، سوائے اس کے کہ اس نظام کی مخالفت کر دے. جب تک مومن اس نظام کی مخالفت نہیں کرے گا اس وقت تک بیوقوف نہیں ہو سکتا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ بیوقوفی کا معیار کیا ہے. ایمانداری کو بیوقوفی نہیں کہتے، شرافت کو بیوقوفی نہیں کہتے، حماقت کو بیوقوفی کہتے ہیں. صاحب فلاں آدمی بہت چالاک تھا، اس نے تو ایسے حکومت ہتھیا لی، یہ کر لیا. وہ چالاک، چال بازی ہے، وہ عقل مندی نہیں. عقل کیا ہے؟ ما عبد بہ الرحمن و حصل بالجنان، وہ کہ جس کے ذریعے سے خدا کی عبادت کی جائے اور جنتوں کو حاصل کیا جائے. کیوں؟ اس لیے ایسا ہے کہ ہمارے پاس وہ نظام ہے، وہ ائمہ کے اقوال ہیں، وہ باتیں ہیں کہ اس کے بعد روایتوں میں ہے کہ ہمارا مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی ایک جگہ سے دو بار دھوکہ نہیں کھاتا ہے. ان سارے سسٹم کے بعد بھی خدا نے یوں نہیں چھوڑا، ولایت کی سرپرستی دی. آج ہمارے سرپرست کی ولادت کی تاریخ ہے، اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں. ولایت کی سرپرستی دی. اب جب کسی کے اوپر عقل کل کی سرپرستی ہو تو کیا وہ بیوقوفی کر سکتا ہے؟ ہمارے اوپر علی ابن ابی طالب کی سرپرستی ہے، ہمارے ائمہ کی سرپرستی ہے. اور ائمہ کی غیبت میں علماء میں جو سب سے بہتر ہیں، جو پورے دنیا پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں، زمانے سے واقف ہیں، آگاہی رکھتے ہیں، ان کی سرپرستی. یعنی سب سے بڑی عقل ہمارے اوپر ہم کو گائیڈ کر رہی، تو کیا ابھی بھی بیوقوفی ہو سکتی ہے؟ تو مومن بیوقوفی
نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اس نظام کو چھوڑ دے، اور جہاں سے نظام چھوٹ جاتا ہے وہاں سے پھر بیوقوفی ہی شروع ہوتی ہے۔ لہٰذا آج کی تاریخ ایسی تاریخ ہے کہ جو ہر اعتبار سے ہم کو دنیا و آخرت دونوں میں نجات دلانے کی ضامن ہے۔ اگلی مناسبت آنے والی 15 رجب المرجب، یہ تاریخ، اس میں بہت ساری مناسبتیں ہیں۔ پہلی مناسبت ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ امام نے اسلام کے تحفظ اور اسلام کو پھیلانے کے لیے علمی میدان میں بہت بڑا کام انجام دیا، اور ہزاروں شاگرد آپ نے بنائے، ہزاروں شاگرد، اس میں سے نالائق بھی نکلے۔ امام نے کافی حد تک دین کو پھیلایا، کافی حد تک اسلام کو پھیلایا، اور اسی لیے آج عالم اسلام میں آنے والی حدیثیں، بہت سی ایسی حدیثیں ہیں کہ جو امام صادق سے بیان کی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام صادق کو سب سے زیادہ موقع ملا۔ یہاں پہ ایک تھوڑی سی آپ کو 2 جملے ہم بتاتے چلیں کہ رسول کی وفات، شہادت کے بعد حدیث کے لکھنے پہ بین لگ گیا تھا۔ جن کے پاس حدیثیں تھیں وہیں رک گئی تھیں، حدیث آگے نہیں بڑھی۔ تقریباً 100 سال کے آس پاس کے عرصے تک یہ بین رہا۔ تب سوچئے 100 سال میں 2-3 نسلیں جوان ہو جاتی ہیں، یعنی حدیثیں تو تقریباً ختم ہونے کے حد پہ آ گئی نا۔ اب ان حدیثوں کو اگر لینا ہے تو کس سے لیں گے؟ جو رسول کے برحق وارثین ہیں اور جن کے پاس سلسلے وار یہ روایتیں اور حدیثیں اور علم رسول آ رہا ہے، ان سے ہی تو مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کس سے مل سکتا ہے؟ کسی اور سے مل سکتا ہے؟ مثلا رسول نے مولا کو بتایا، مولا نے امام حسن کو بتایا، امام حسن نے امام حسین کو، امام حسین نے امام زین العابدین علیہ السلام، اس طریقے سلسلے وار یہ روایت۔ دوسرے ائمہ کے زمانے میں حالات دشمنوں نے اتنے خراب کر رکھے تھے کہ ان حدیثوں کو بہت زیادہ عام نہیں کیا سکا، کسی حد تک عام ہو سکی۔ لیکن امام باقر اور اس کے بعد امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں بہت بہترین ایسے حالات تھے کہ ان حدیثوں کو عام کیا گیا، اور یہ باتیں بہت زیادہ لوگوں تک پہنچیں اور پھیلی، کہ جس کے نتیجے میں اسلام کو کافی حد تک فروغ ملا ہے۔ اس کے بعد کی مناسبت اسی تاریخ کی 15 رجب المرجب کی، میدان کربلا اور قربانی امام حسین کی محافظہ ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا کی بعض روایتوں کے حساب سے وفات کی تاریخ ہے۔ بیوی نے بھی اپنے انقلاب سے کربلا کے انقلاب کو لوگوں تک پہنچایا ہے، اور عزاداری حسین کی بعد کربلا بنیاد ڈالی ہے، وہ بھی شام میں۔ یہ بہت بڑا معرکہ اور کارنامہ تھا۔ ایک اور مناسبت ہے، یہی وہ تاریخ ہے 15 رجب کی جس دن سن 2 ہجری میں قبلہ تبدیل ہوا ہے۔ جن لوگوں نے حج یا عمرہ کیا انہوں نے دیکھا ہوگا مسجد ذو قبلتین کو، 2 قبلوں والی مسجد۔ یہ 15 رجب کو قبلہ تبدیل ہوا، اور نماز کی حالت میں رسول کو حکم ہوا کہ اب آپ اپنے قبلے کو بدل دیجیے۔ اگلی مناسبت آپ کو معلوم ہوگا، تاریخ اسلام میں ایک بہت اہم واقعہ ہے جس کو کہتے ہیں شیب ابو طالب، جس میں رسول اور رسول کے خاندان پہ بین لگا تھا، پابندیاں لگی تھی، اقتصادی اکنامیکل پابندی تھی، سماجی پابندی تھی، نہ کسی سے مل سکتے ہیں، نہ کسی کے آ سکتے ہیں، نہ کسی کے یہاں جا سکتے ہیں، نہ کسی سے خرید سکتے ہیں، نہ کسی کو بیچ سکتے ہیں، نہ کسی کے یہاں شادی، ہر طرح کی پابندی تھی۔ 15 رجب کو اس 3 سال کی پابندیوں کے بعد، 3 سال یہ بین شیب ابو طالب، اس کے بعد 15 رجب کو شیب ابو طالب سے یہ لوگ باہر نکلے۔ بہت عجیب حالات تھی، یہ بات تفصیل سے کلاس میں گزری ہے، سیٹرڈے کی کلاس میں، کہ کیسے ان لوگوں نے 3 سال گزارے اور کس طریقے سے، کن مصائب و آلام سے، اور اس کے بعد پھر اس کے نتیجے میں رسول کے 2 اہم مددگار جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کہ اس سال کو رسول نے عام الحزن یعنی غم کا سال کہا۔ اس کے بعد کی مناسبت کہ جو آنے والے جمعے کی مناسبت ہے، یعنی یقیناً شب جمعہ کو آپ سے وہ تعلق ہوگا اس کا، امام حسین کی صاحبزادی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت 20 رجب المرجب کو۔ اس کے علاوہ
عالم اسلام کی مناسبات میں سے اہم ترین چیزیں بلکہ حادثات اور واقعات میں سے آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پہلے سعودی عربیہ نے ایک بہت جلیل القدر عالم دین شیخ نمر کو اریسٹ کیا تھا. ابھی گزشتہ دنوں میں ایک اور عالم دین کو اریسٹ کر لیا اور اس کے لیے ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے, کوئی علت نہیں. ظاہر سی بات ہے جب کوئی علت نہیں ہوتی تو پھر علت بنائی جاتی ہے. یہ ایران کے جاسوس تھے مثلا, اگرچہ اس کو بھی پروف نہیں کر پائیں. یہ بہت آسان سی چیز ہو گئی نا, کبھی بھی کہیں بھی کوئی بھی کسی کو بھی کہہ دیتا ہے ارے یہ تو ایران کے ہیں, یہ تو ان سے ملے ہوئے ہیں. آج بڑے بڑے حادثات دنیا میں اسی بیس پہ ہو رہے ہیں, افواہوں کی بنیاد پہ یا لوگوں کے اوپر لگائے ہوئے الزامات کی بنیاد پہ. سعودی عربیہ جو کہ کاملاً امریکہ کا پٹھو ہے اور اس کے اشارے پہ چل رہا ہے, سیاسی اعتبار سے تو پوری دنیا کے لیے نقصان دہ ہے ہی ہے, مذہبی اعتبار سے اسلام کے لیے بہت سخت نقصان دہ, بہت زیادہ نقصان دہ. مستقل قبروں کی توہین, اصحاب کی توہین, آنے والے فتوے ان کے مفتیوں کے, نہیں ایسے ایسے فتوے جن کو ہم ممبر سے بیان بھی نہیں کر سکتے آپ کے سامنے. آپ نے نیوز میں دیکھا ہوگا, دیکھتے ہوں گے, نہیں دیکھا ہوگا تو آئیے گا, ہم آپ کو بتائیں گے. آئے دن فتوے آتے ہیں, نئے نئے فتوے, جس کا قرآن و حدیث تو چھوڑیے, جو ہم لوگوں کی ظاہری عقل ہے اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا. حماقت, محض حماقت, صرف حماقت. اور ان ساری چیزوں کے بعد اپنے اس حماقت کو, بیوقوفی کو, کہ جس کو وہ دین سمجھتے ہیں, اسے پوری دنیا میں تھوپنا چاہتے ہیں. لیکن یقیناً جب تک عالم اسلام میں یہ بیدار قوم موجود ہے, علی کے چاہنے والے موجود ہیں, ولایت پہ عمل کرنے والے موجود ہیں, اس وقت تک کوئی بھی باطل طاقت اپنے باطل مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس کا جذبہ یہ ہے کہ ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن اسلام پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. کربلا نے ہم کو یہی سکھایا ہے نا, ولایت ہم کو یہی پیغام. ولایت کا کیا مطلب؟ یعنی ولایت کا حق ہمارے گردنوں پہ ہے. ولایت جب چاہے کہ ہم جان دے دیں گے, چوں چھیڑا بھی نہیں, کیوں نہیں کہہ سکتے. لہٰذا ہم اسلام کو پائمال نہیں ہونے دیں گے. دوسری مناسبت, سیریا کے حالات الحمدللہ کافی حد تک بہتری کے راستے پہ ہیں. سیریا میں حالات کی در واقع ایک جنگ ہے اور آہستہ آہستہ یہ عالمی جنگ میں تبدیل ہو چکی. کچھ گنے چنے ممالک ہیں کہ جو سیریا کے سپورٹ میں ہیں, ورنہ اردن, قطر اور امریکہ اور اسرائیل اور فلاں سب سیریا کی مخالفت میں ہیں اور سیریا کے حالات کو خراب کرنا, دن بدن خراب کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کے سامنے بعض آیات اعظام علماء کے اقوال پیش کیے تھے سیریا سے متعلق. آج بھی ایک عالم دین علامہ عفیف نابلسی, لبنان کے بہت بزرگ عالم دین ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ سیریا کی جنگ حق و باطل کی جنگ. سیریا میں جنگ آج عوام کو گمراہ کرنے کے لیے, دیکھیں یہ پروپیگنڈا بہت بری چیز ہے. دشمن طاقتیں پروپیگنڈوں کے ذریعے سے عوام کو گمراہ کرتی ہیں. آج پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ سیریا کا جو حاکم ہے وہ ایک شیعہ ہے, ایک یہ پروپیگنڈا. دوسرا یہ کہ وہ بدبخت انسان ہے, مثلا کریکٹر لوز ہے, وہ کیا ہے, اور ایران کی گورنمنٹ صرف اس بیس پہ کہ شیعہ ہے اس کا سپورٹ کر رہی. لہٰذا انسان سیریا سے ہی بدزن ہو جائے اور ایران سے ہی بدزن ہو جائے. اگر شیعہ بیس پہ ایران کی گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے تو مثلا فلسطین ہے, ایسا نہیں ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. ذرا سا بھی آپ کوشش کیجئے, ان چیزوں کو پردہ کوئی ڈال ہی نہیں سکتا ہے. لیکن تعجب ہے کہ لوگ کیسے ہیں کہ ان کو اتنا بھی نہیں معلوم, نہ اتنا معلوم کر سکتے ہیں, اس بات کو معلوم کر لیتے ہیں. سیریا میں کوئی شیعہ حکومت نہیں ہے, نہ تھی. بس ہاں یہ ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کا حق پائمال نہیں کیا. الحمدللہ وہاں پہ شیعوں کو عزاداری کی پوری چھوٹ رہی ہے, جلوس مجالس کی پوری چھوٹ رہی ہے, روضوں اور حرم کا پورا احترام رہا ہے, اس کی زیارت کے لیے پوری چھوٹ رہی ہے, پورا سپورٹ رہا ہے, اور ہر ممکن انہوں نے سپورٹ کیا. وہ کافی الحمدللہ ہمارے لیے کہ ہمارے لیے مشکلات نہیں کھڑے کیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی زیارت کے لیے چھوٹ دے دے تو وہ شیعہ ہو جائے گا. اس کو آپ جائیے اور تفصیل سے دیکھیے, آن لائن یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اس طریقے سے پروپیگنڈا نہیں, ایسا کچھ نہیں.
یہ ایک دوسری چیز ہے جس میں امریکہ بری طریقے سے شکست کھا چکا ہے، اسرائیل شکست کھا چکا ہے، جس شکست کے نتیجے میں اس سے پہلے اس نے سیریا پہ بھی حملہ کیا ہے، اور ابھی آنے والی خبر میں عنقریب اس نے لبنان پہ بھی اسرائیل نے ہوائی حملہ کیا۔ یہ اس کے شکست اور شکست میں پاگل پن کا بہترین نمونہ ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ ایسی الٹی سیدھی حرکتوں کو انجام دے رہا ہے۔ ایک اور خبر جو کہ بہرحال سننے میں آئی کہ ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے، چونکہ ظاہر سی بات ہے وہ سب ملے ہوئے ملک ہیں، سیریا، لبنان اور پھر اسی میں حزب اللہ، اسرائیل کی یہ کوشش ہے کہ وہ حزب اللہ کو ایک آتنکوادی پارٹی، ایک دہشت گرد پارٹی شو کر دے۔ اس کے لیے اس نے یورپ کمیشن سے میٹنگ بھی کی، جو یورپ کے اتحادیہ ہے، 27 ملک ہے تقریباً اس میں، لیکن ابھی یہ چیز کوئی کنفرم نہیں ہو پائی۔ مگر اب تک کے خبر کے مطابق اس یورپ یونین نے جو طے نہیں کیا وہ تو نہیں کیا، اس کے علاوہ فرانس، اٹلی، جرمن اور اسپین نے اس کی مخالفت کی ہے کہ حزب اللہ کوئی دہشت گرد پارٹی نہیں بلکہ ایک مذہبی پارٹی، ایک ایسی پارٹی ہے کہ جو مظلوم کی حمایت کرتی ہے، ظالم کی مخالفت کرتی ہے۔ اسلام بھی یہی کہتا ہے، مذہب بھی یہی کہتا ہے۔ یقیناً حزب اللہ ایک مذہبی ایک انجمن ہے، جسے ہم اپنے انجمن کہتے ہیں۔ انجمن کا کام یہی ہے کہ اسلام کے فروغ کے لیے جو بھی ہو سکے کرے۔ عزیزان محترم، ہماری دینداری محدود نہیں ہے کہ ہم صرف نماز پڑھ لیں، ہماری دینداری محدود نہیں ہے کہ ہم صرف عزاداری، نہیں، عزاداری تو ہم کو ذمہ داری دیتی ہے، عزاداری ہی ہم کو ذمہ داری دیتی ہے۔ نہیں کہا گیا ہے کہ اگر کسی قوم کے حالات کو دیکھنا ہے، کیسے حالات ہیں ان کی مسجدوں کو دیکھو۔ اگر کسی قوم کے روایتوں میں بھی اس طرح کے مفہوم آئے، اگر کسی قوم کے حالات دیکھنا ہے کہ ان کے حالات کیسے ہیں، وہ ترقی کی طرف ہیں یا تنزلی کی طرف ہیں، تو ان کی عبادت گاہوں کو دیکھ لو، اس سے معلوم ہو جائے گا۔ عبادت گاہوں کو کیسے دیکھیں؟ عبادت گاہیں زندہ ہیں کہ مردہ ہیں؟ عبادت گاہیں کتنے طریقے سے زندہ مردہ ہوتی ہیں؟ عبادت گاہوں میں لوگ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ مثلا مسجدوں میں لوگ آتے ہیں کہ نہیں، جماعت میں آتے ہیں کہ نہیں، نماز میں آتے ہیں کہ نہیں، کتنے آتے ہیں، کیسے آتے ہیں؟ الحمدللہ آپ آتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ نہیں آتے، لیکن ایک بات ہے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، جو نہیں آتے ہیں وہ بھی آئیں انشاءاللہ۔ آج دشمن کی یہ طاقت ہے کہ عبادت گاہوں کو، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو سنسان کیا جائے، بالخصوص وہ کی جو زندہ، عبادت گاہوں کو توڑا جائے۔ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ لوگ وہاں پہ کم رجوع کریں، لوگ کم جائیں۔ ایک دوسری چیز، عبادت گاہیں زندہ ہیں اس معنی میں کیا یہ عبادت گاہیں صرف نماز و روزے تک محدود ہیں، یا انسان کو اس کی زندگی کے لیے ایک نمونہ عمل دے رہی ہیں؟ ایک انسان آیا، اس نے نماز پڑھی، پڑھ کے چلا گیا۔ ایک انسان آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد یہ بھی حاصل کیا کہ ہم رزق کیسے حاصل کریں، یہ بھی معلوم کیا کہ ہم کسی سے ملاقات کیسے کریں۔ ائمہ اطہار علیہ السلام مسجد میں صرف نماز و دعائیں نہیں دیتے تھے، بلکہ طریقۂ زندگی بھی دیتے تھے، طریقۂ بندگی بھی دیتے تھے۔ میں نے کل ہی کی محفل میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ مولا کائنات کی نماز و روزے سے کسی کو دشمنی نہیں تھی، بہت پسند تھی، بہت تعریف بھی کرتے تھے۔ لوگوں کو مشکل تھی مولا کی سیاست سے، مولا کے حق کی حمایت سے۔ دوسری چیز، تیسری چیز، عبادت گاہوں کی حالتیں۔ الحمدللہ آج آپ کے ہاں بہت اچھے حالات میں مسجدیں موجود ہیں۔ کتنی ایسی مسجدیں ہیں کہ جہاں پہ ڈھنگ کا پلاسٹر بھی نہیں ہوتا ہے، ڈھنگ کی مثلاً چٹائی بھی نہیں ہوتی ہے۔ ہر علاقے میں، ہر ایریے میں رہنے والا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عبادت گاہ کی سپورٹ کرے۔ آپ کو ہم اپنا ایک واقعہ بتائیں، 2 سال پہلے کا واقعہ۔ ایک صاحب ہمارے پاس آئے، مولانا یہ ہم نے خمس نکالا ہے، یہ ہمارا سہم امام۔ انہوں نے 2-3 اداروں کا نام لیا، شاید 2 اداروں کا نام، کہ ہم فلاں فلاں ادارے میں اس کو دینا چاہتے ہیں۔ ان اداروں میں چونکہ وہ یہاں کے رہنے والے تھے، لہٰذا ہم نے ان سے یہاں کی بات کی۔ ان اداروں میں مثلاً اس ادارے کا نام نہیں تھا، زے پیلس کا۔ ہم نے ان سے کہا آپ کسی ادارے کو دیجیے، ہم کو کسی سے کوئی اختلاف نہیں، سارے ادارے دین کے ہیں، دین کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن آپ اس علاقے میں رہنے والے ہیں، یہ ادارہ آپ کے لیے مذہبی تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، جماعت قائم کرتا ہے، جمعہ قائم کرتا ہے، ساری مجلسیں، محفل، ماہ رمضان کے پروگرامز، ایام عزا کے پروگرامز،
اور ہر آدمی جا کے خمس دوسرے ادارے میں دے گا تو اس کا خرچ کہاں سے چلے گا؟ ہر انسان کی ذمہ داری. ہم بات پہلے اس کی نہیں کر رہے ہیں آپ سوچیں کہ مولانا یہاں ہے لہٰذا یہاں کی نہیں. ہر انسان جو جس علاقے میں ہے، بات یہی مدد کی بھی ہے اور یہی بات نماز کی بھی ہے. جو جس علاقے میں ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ادارے کو مالی اور روحانی دونوں اعتبار سے مضبوط کرے. اسی لیے جو جوان مولانا مثلاً سروس کرتے ہیں اور جمعے کے ٹائم یعنی کہاں ہوتے ہیں، وہاں سے قریب جو جمعہ ہے آپ وہاں جائیے. کس نے آپ سے کہا کہ آپ مثلاً وہاں سے یہاں یہ جمعہ نہیں. آپ کے جس جگہ پہ آپ ہیں وہاں سے نزدیک ترین جو جمعہ قائم ہو رہا ہے وہاں جائیے. نماز کا ٹائم ہو، نزدیک ترین جو مسجد آپ وہاں نماز پڑھیے. اسی طریقے سے ہر عبادت گاہ زندہ ہوگی. عبادت گاہوں کی زندگی اینٹ سے اور دیوار سے نہیں ہوا کرتی ہے، فرش سے نہیں ہوا کرتی ہے. عبادت گاہوں کی زندگی ان افراد سے ہوتی ہے جو اس سے متعلق ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت گاہیں باحیات ہوں، دیکھنے میں اچھی ہوں، تو ہم کو اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. بغیر کچھ کیے ایسا نہیں ہوتا. ہم کچھ کریں بھی نہ اور سب کچھ آٹومیٹک ہوتا رہے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. آئیے جس پہ ہم بات کر رہے تھے، اب جب یہ ہماری عبادت گاہیں ہر اعتبار سے زندہ ہوں گی تو اس میں آنے والے کا شعور بلند ہوگا، فکر بلند ہوگی. جب فکر اور شعور بلند ہوگا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ہماری ذمہ داری صرف نماز و عزاداری نہیں ہے، بلکہ اس نے اور ذمہ داری دی ہے کہ عالم اسلام میں ہر حق کا ہم سپورٹ کریں، بلکہ دنیا کے ہر حق کا سپورٹ کریں اور دنیا کے ہر باطل کی ہم مخالفت کریں. الحمدللہ آج حزب اللہ اسی کام کو انجام دے رہی ہے. اب مشکل یہ ہے کہ جب حزب اللہ کسی باطل کے خلاف کام کرتی ہے تو باطل کہہ اٹھتا ہے یہ دہشت گرد. ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ باطل دہشت گرد کہہ رہا ہے، حق نہیں کہہ رہا. وہ اسرائیل کی جو صبح شام دہشت گردی کرتا ہے، وہ اسرائیل جو صبح شام گنہگاروں کو مارتا ہے، وہ اسرائیل جس نے کتنوں کو یتیم کیا ہے، کتنوں کو بیوہ کیا ہے، کتنے گھر اجاڑے ہیں، کتنے بچوں کو بے گھر کیا ہے، کتنوں کو کمسنی میں مارا ہے، بچوں کے قتل عام کا حکم دیا ہے، کتنی کھیتیاں اجاڑی ہیں، سب کچھ برباد کیا ہے. اگر وہ کہتا ہے حزب اللہ دہشت گرد ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر امریکہ کہتا ہے حزب اللہ دہشت گرد ہے تو بہت اچھی بات ہے. الحمدللہ کہ امریکہ اور اسرائیل دہشت گرد کہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حق و باطل کی دوستی کبھی ہو ہی نہیں سکتی ہے. حق وہ ہے جو باطل کو خراب لگتا ہے اور لگنا چاہیے. قرآن کی آیت ہے کہ یہ دین جو ہے ان کو برا لگے گا. اگر باطل کو برا لگ رہا ہے اس کا مطلب کہ یہ حق پہ نہیں لگے تو شک پیدا ہوگا کہ کیوں نہیں لگ رہا ہے برا. حزب اللہ اسرائیل کے پاس ہو، اسرائیل کو برا نہیں لگ رہی. کیوں نہیں لگ رہی ہے؟ لگ رہی ہے اس لیے ہم کو اطمینان ہے کہ الحمدللہ حق پہ. اور حزب اللہ کا نام تو قرآن میں بھی ہے نا، نہیں یہ کس حزب اللہ کا نہیں، خدا کے گروہ کا نام. چونکہ قرآن میں ہے لہٰذا ہر جگہ حزب اللہ ہونی چاہیے. ہم میں بھی حزب اللہ ہونا چاہیے. کس کو کہا گیا حزب اللہ؟ جو لوگ ولایت پہ عمل کرتے ہیں وہ حزب اللہ ہوتے ہیں. جو لوگ ولایت پہ عمل کرتے ہیں وہ حزب اللہ ہوتے ہیں اور وہی پوری دنیا پہ غالب ہوتے ہیں. حزب اللہ کی 33 دن کی جنگ میں اسرائیل کا ہار جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعی حزب اللہ ہے، اس لیے کہ اس نے اس کو ہرا دیا جو پوری دنیا پہ غالب ہے. لہٰذا ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس وہ دین ہو جو دنیا کا غالب ترین دین ہو، دنیا کو پہ غالب آ جائے اور دشمنان اسلام کو برا لگے. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے. بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرما. بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. بار الہ جو بیماروں نے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ جو لاولد ان کا اولاد صالح عنایت فرما. بار الہ جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا. بار الہ جن کے شادیوں و مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما. بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.